بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوں گے، اللہ سب کو خیریت سے رکھے۔ آج ہم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 10ویں کے اردو کے سبق نظریہ پاکستان کے پیراگراف کی تشریح بھی کر لیں گے اور مشق بھی انشاءاللہ کر لیں گے، اس لیے کہ یہ دونوں آپ کی دہرائیاں ہیں۔ اور پیراگراف کی تشریح کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، اور طریقہ میں نے آپ کو بہت دفعہ بتا دیا، اور یہ ہمارا سبق نمبر 25 ہے۔ اچھا بھی بچوں، پیراگراف کی تشریح کے لیے میں آپ کو مثال کے طور پر ایک پیراگراف بتاتا ہوں۔ یہ ہے صفحہ نمبر 24 پہ آئیں تو صفحہ نمبر 24 کے جو اشعار لکھے ہوئے ہیں اس سے اوپر والا پیرا، جو ڈیڑھ لائن کا اس کو چھوڑ کے اس سے اوپر والا پیرا، یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں، ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی، دوسری وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی۔ اہل مغرب نے خاندانی نسلی بنیادوں پر یہاں سے لے کر مجبور اقلیت بن جاتے ہیں یہاں تک۔ تو بھی بچوں، اس پیراگراف میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیراگراف کی تشریح کے عنوانات 3 ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا عنوان ہوتا ہے حوالہ متن۔ تو بچوں، اس کا حوالہ متن کیا ہوگا؟ حوالہ متن کیا ہوگا؟ مصنف کا نام ہوگا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، سبق کا نام ہوگا نظریہ پاکستان۔ پھر اس کے اندر جو حل لغات، دوسرا اس کا عنوان ہوگا حل لغات۔ تو حل لغات، اس کے اندر جو مشکل الفاظ انڈر لائن کیے ہوئے ہوں گے ان کو 2 صورتوں میں آپ لکھ سکتے ہیں، لفظ کو باہر، معنی کو بریکٹ میں، یا لائن لگا کے ایک طرف لفظ اور دوسری طرف معنی۔ تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے لکھنا ہے بچوں کہ اس پیراگراف سے پہلے مصنف وہ چیزیں بیان کرتے چلے آ رہے ہیں جنہوں نے نظریہ پاکستان کو وجود دیا، یا جن کی وجہ سے نظریہ پاکستان کی اہمیت بڑھتی گئی۔ اب ان میں سے مثال کے طور پر ان میں سے آپ لکھ دو کہ ایک مسلمانوں کی رواداری کی وجہ سے ہندوؤں کا تسلط، اکبر کی بے جا رواداری کی وجہ سے یہاں ہندوؤں کا اتنا زیادہ ظلم کہ مسلمانوں کے مذہبی افعال بھی متاثر ہونے لگے بس۔ اور اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ تشریح طلب پیراگراف میں مصنف ایسی ہی ایک اور صورت بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو قومیت ہے اس کے بھی 2 نظریے ہیں، ایک مغربی نظریہ ہے، ایک وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ مغربی نظریہ تو یہ ہے کہ علاقہ، وطن، نسل اور رنگ کے اعتبار سے قومیں بنتی چلی جائیں گی، جیسے ایشیا کی ایک قوم، افریقہ کی ایک قوم، یا سیاہ فام لوگوں کی ایک قوم، سفید فام لوگوں کی ایک قوم، یا یہودی ایک قوم، عیسائی ایک قوم۔ تو ان کے تو یہ طریقہ تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیاد فراہم کی وہ ایک نظریہ اور ایک عقیدہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار زبان سے اور تصدیق دل سے کر لی وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کہیں کا بھی ہو اور کسی بھی نسل سے تعلق رکھنے والا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو قومیت کا وجود مغربی تصور تھا، یہ بھی ایک بہت بڑی تباہی کا باعث تھا مسلمانوں کے لیے ایشیا میں، اس لیے مسلمانوں کے لیے الگ جداگانہ اپنے وطن کا مطالبہ انتہائی زور پکڑ گیا اور انتہائی اہمیت کا حامل بن گیا۔ اس کے بعد پھر آپ کہیں گے کہ تشریح طلب پیراگراف کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قومیت کی جو بنیاد بتائی تھی اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے 2 علامہ اقبال کا شعر پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کی قومیت نظریاتی ہے اور لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔ بس یہ 2 شعر آپ کو یاد ہوں تو لکھ دیں، نہیں یاد ہوں تو ان 2 شعروں کا مفہوم لکھ دیں۔ اس کے بعد بھائی بچوں، ہم نے آج کی مشق کرنی ہے، اور مشق بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ نے سبق پڑھ لیا اور اس کو اچھی طرح سے اس کا خلاصہ بھی آپ نے ذہن نشین کر لیا تو یہ مشق انہی باتوں پر مشتمل ہوتی ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھو کہ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ الف میں ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی کب ختم ہوتی نظر آئی؟ وہ ہم نے پڑھا تھا کہ اکبر کی بے جا رواداری کی وجہ سے ہندوؤں کا تسلط قائم ہو گیا، اور یہاں تک کہ مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں بھی آزادی ختم ہوتی نظر آئی۔ بے ہے کہ سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد میں کیوں نہ کامیاب ہو سکا؟ آپ کو پتہ ہے اسی سے آگے جا کے اسی پیرے میں اینڈ پہ لکھا ہوا ہے
کہ حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے بھی تحریک چلائی کہ وہ مسلمانوں کی ان حالات کو تبدیل کریں اور ان کو آزادی دلوائیں، لیکن مقامی سرداروں نے غداری کی جس کی وجہ سے وہ ناکام ہوئے۔ اس کے بعد تحریک خلافت کیوں شروع ہوئی؟ بیٹا اسی سے اگلے پیرے میں آپ نے دیکھا تھا کہ یہ لکھا تھا کہ جو عالمی جنگ دوم تھی، جنگ دوم وہ جرمنی اور یورپ کے درمیان میں ہوئی تھی، اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا، اور چونکہ ترکی میں سلطنت عثمانیہ قائم تھی اور وہ خادمین الحرمین تھے، اس لیے سارے مسلمان ان کے ساتھ ہو گئے۔ لیکن یورپ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اگر ہم جیت گئے جنگ تو ہم ترکی کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن بعد میں انہوں نے اس کو توڑ دیا۔ تو پھر علی برادران نے یہ تحریک شروع کی تھی جسے تحریک خلافت کہتے ہیں۔ تو تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی؟ جرمنی اور یورپ کی جنگ میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا، یورپ نے وعدہ تو کیا لیکن اس کے باوجود جب اس کو فتح حاصل ہوئی تو اس نے ترکی کو توڑ دیا، یعنی سلطنت عثمانیہ کو توڑ دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جس کی وجہ سے تحریک خلافت شروع ہوئی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا تھا؟ 1930 میں خطبہ الہ آباد میں۔ 1930 کے خطبہ الہ آباد نے علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا تھا۔ ابھی بچوں سوال نمبر یہ تھا دال، اور اب ہے کہ اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی؟ اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد رنگ و نسل اور جغرافیائی بنیادوں پر رکھی، رنگ و نسل اور جغرافیائی بنیادوں پر رکھی۔ اس کے بعد واو ہے کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد ایک نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار اور تصدیق کر لی وہ مسلمان ہے، خواہ وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ اور یہ ہے کہ نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کا مقصد ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور اس کے علاوہ طریقوں کو اپنی زندگیوں سے نکال دیں۔ یہی نظریہ پاکستان کی بقا ہے اور یہی نظریہ پاکستان کی توانائی کا باعث۔ شدی اور سنگٹھن کی تاریخوں کا کیا مقصد تھے؟ شدی مسلمانوں کو غیر مسلم کرنے کے لیے چلی تھی، اور سنگٹھن جو غیر مسلم نہ ہو اسے مار ڈالو، یعنی مسلمانوں کا مذہب تبدیل کرنے کے لیے شدی کی تاریخ تھی اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹھن کی تاریخ تھی۔ اچھا بھائی بچوں، اس کو مختصر سا پھر دہرا لیتے ہیں سوال جواب کو کہ مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی کب ختم ہوتی نظر آئی؟ تو آپ کہو گے کہ مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی اس وقت ختم ہوتی نظر آئی جب اکبر کی بے جا رواداری کی وجہ سے ہندوؤں نے تسلط قائم کر لیا تھا۔ بے ہے کہ سلطان ٹیپو اور اپنی جد و جہد میں کیوں کامیاب نہ ہو سکے؟ سلطان ٹیپو اور سلطان حیدر علی دونوں اپنی جد و جہد میں کامیاب اس لیے نہ ہو سکے کہ مقامی سرداروں نے غداری کر دی۔ جیم ہے کہ تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی؟ تحریک خلافت جرمنی اور یورپ کی آپس میں جنگ ہوئی اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا، مسلمان کے ساتھ ہو گئے اور یورپ نے جیتنے کے بعد ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جس کی وجہ سے اس کے خلاف تحریک شروع ہوئی۔ علی برادران نے یہ تحریک شروع کی، اسے تحریک خلافت کہتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا؟ علامہ اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں الگ وطن کا مطالبہ کر دیا۔ اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی؟ اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد رنگ، نسل، نسب اور جغرافیائی حدود پر رکھی۔ رنگ، نسل، نسب اور جغرافیائی حدود پر رکھی۔ اور پھر مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد ایک نظریہ اور عقیدے پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا، خواہ وہ کسی بھی نسل اور رنگ سے تعلق رکھنے والا وہ ہمارے قوم میں شامل ہے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں، یا یوں کہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو مان کر زندگی گزاریں اور اس کے علاوہ کو زندگی سے نکال دیں۔ اور ہے کہ شدی اور سنگٹھن کی تاریخوں کے کیا مقاصد تھے؟ شدی تحریک کا مقصد تھا مسلمانوں کو غیر مسلم بنانا، اور سنگٹھن کی تحریک کا مقصد تھا مسلمانوں کو ختم کر دینا۔ اس کے بعد بچوں سوال نمبر 2 ہے کہ درج ذیل الفاظ و مرکبات کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ بچوں آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے خود کرنا ہے۔
سوال نمبر 3 ہے کہ سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں، یہ ہم نے پہلے سے کر لیا۔ اور سوال نمبر 4 ہے MCQs، سبق کے متن کو پیش نظر رکھتے ہوئے درج ذیل میں سے درست جوابات پر درست کے نشان لگانے ہیں۔ الف ہے کہ سبق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ یہ جو سبق ہم نے پڑھا نظریہ پاکستان، اس کے مصنف کا کیا نام ہے؟ تو وہ ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ اکبر کے دور میں دین کی سربلندی کے لیے کس نے سختیاں جھیلیں؟ تو وہ ہیں بیٹا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جیم ہے کہ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید کب شہید ہوئے؟ تو بھائی بچوں یہ کب شہید ہوئے؟ 1821 میں، 1831 میں، 1841 میں یا 1857 میں؟ تو آپ نے یہ پڑھا تھا کہ یہ 1831 میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد ہے بھائی بچوں کانگریس کب قائم ہوئی؟ 1885 میں، 1886 میں، 1898 میں یا 1906 میں؟ تو کانگریس قائم ہوئی 1885 میں، 1885۔ مسلم لیگ کس نے قائم کی؟ تو آپ نے پڑھا تھا کہ سر سید احمد خان کے ایک رفیق تھے نواب محسن الملک، انہوں نے دیکھو سر سید احمد خان نے، نواب محسن الملک نے، قائد اعظم نے یا وقار الملک نے؟ تو یہ کس نے قائم کی تھی بھائی بچوں؟ مسلم لیگ کس نے قائم کی تھی؟ نواب وقار الملک نے۔ اچھا، مصنف نے دنیا میں قومیت کی تشکیل کی کتنی بنیادیں بتائیں؟ 1 2 4 8۔ تو کتنی بتائیں؟ 2۔ اس کے بعد بھائی بچوں درست اور غلط کا نشان سبق کے متن کو ذہن میں رکھ کر درست اور غلط پر نشان لگانا ہے۔ الف ہے کہ مسلمان کفر و الحاد کا غلبہ ہوتے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ درست ہے۔ شاہ اسماعیل شہید سید احمد بریلوی کے مرشد تھے، یہ غلط ہے۔ سید احمد بریلوی شاہ اسماعیل شہید کے مرشد تھے۔ جیم ہے کہ سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا، یہ درست ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریز کا ساتھ دیا، یہ غلط ہے، جرمنی کا دیا تھا۔ ترکی کو نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ فریب ثابت ہوا، درست ہے۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد مغرب کی تصور قومیت سے مختلف ہے، یہ بھی درست ہے۔ اس کے بعد بچوں کالم ملانے ہیں۔ کالم آپ کو پتہ ہے، جو کالم الف میں دیے گئے الفاظ ہوتے ہیں ان کا کالم بے سے کسی نہ کسی طرح سے کوئی تعلق ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر ان کو ملایا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں یہاں پہ 1930 ہے، 1930 کے ساتھ آپ دیکھیں شہادت شاہ اسماعیل شہید نہیں ہوئی، اسلامی زندگی کو یہ اس کا بھی جوڑ نہیں۔ الہ آباد 1930 میں علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد دیا تھا، جس میں پاکستان کی قرارداد پیش کی گئی تھی، اس لیے 1930 کے ساتھ ہم ملائیں گے الہ آباد کو۔ اب بھائی کانگریس، تو بھائی بچوں کانگریس قائم کب ہوئی تھی، اس حوالے سے اس کو ہم نے ملانا ہے۔ تو کانگریس کب قائم ہوئی تھی؟ 1885 میں۔ پھر مسلم لیگ ہے تو یہ 1906 میں قائم ہوئی۔ اچھا بھائی بچوں 1831 میں کیا ہوا تھا؟ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے تھے، اور نظریہ پاکستان اسلامی زندگی کے ساتھ متعلق ہوگا۔ سبق میں مذکور شخصیات میں سے کسی ایک شخصیت پر مختصر نوٹ لکھیں۔ تو بھائی بچوں سبق میں کون کون سی شخصیات مذکور ہیں ذرا یہ بھی دیکھیں۔ سب سے پہلے تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد سلطان حیدر علی ٹیپو سلطان، پھر اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد بریلوی، اس کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بچوں علامہ اقبال پر ایک مختصر سا آپ نوٹ لکھ دیں گے، یہ آپ کے لیے آسان بھی ہے اور آسان ہے اور مختصر تو خیر آپ خود بنائیں گے۔ جیسے علامہ محمد اقبال کو آپ نے مضمون میں پڑھا تھا کہ مدت مدید کی بات ہے کہ ایک کشمیری خاندان وہ وہاں سے چلا اور یہاں آیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد اقبال رکھا، اور ان کے والد کا نام صوفی نور محمد تھا جو ٹوپیوں کی دکان کرتے تھے۔ تو پھر انہوں نے تھوڑی سی ان کی ابتدائی تعلیم، اور اس کے بعد پھر آپ لکھ دو گے کہ وہ جو خطبہ الہ آباد انہوں نے دیا تھا جس میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی،
بس وہاں تک لکھ کے آپ چھوڑ دیں گے۔ تو یہ آسان کام آسان طریقے سے کرنے سے ہوتا ہے۔ اگر آپ مشکل طریقہ اختیار کر لیں گے تو پھر کام مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ اب بھائی بچوں، ہمارا ہوم ورک کیا ہے؟ باقی تو کام کرنا ہی ہے، لیکن اس مشق کا جو سوال نمبر ہم نے چھوڑا تھا جملوں والا، وہ آپ نے ان کو اپنے طور پر ان جملوں کو بنانا ہے۔ پھر انشاءاللہ جب ہم اس کی دہرائی کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جملے ہم نے کتنے معیاری بنائے، یا خدا نخواستہ کس حد تک درست تھے یا درست نہیں تھے۔ تو آج بس اتنا ہی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔